السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مخدوم علاؤالدین علی احمد صابر کلیری کا واقعہ آپ 19 ربیع الاول 592 ہجری مطابق سن 1105 عیسوی کو اسی گاؤں کھولبال ملتان میں پیدا ہوئے تھے جو فرید بابا کے پیدائش ہونے کی جگہ ہے۔ آپ کے والد صاحب حضرت کوشل اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے پوتے تھے اور آپ کی والدہ بابا فرید الدین گنج شنکر کی سگی بہن تھی۔ بچپن ہی سے آپ کی قابلیت کا یہ حال تھا کہ دوسرے بچے جو تعلیم مہینوں میں حاصل کرتے آپ کچھ دنوں میں ہی حاصل فرما لیتے تھے۔ 8 سال کی دینی تعلیم جو گھر پر ہوئی تھی اس نے آپ کو ظاہر علم میں کامل کر دیا تھا۔ ان ظاہری علموں کے ساتھ ساتھ آپ کا دلی لگاؤ باطنی علموں کی طرف بھی تھا اور آپ اسے حاصل کرنے کے لیے ہر وقت پریشان اور بے چین نظر آتے تھے۔ آپ کی والدہ نے آپ کی یہ حالت دیکھ کر آپ کو اپنے بھائی حضرت فرید بابا کی نگرانی میں دے دیا تھا تاکہ وہ اپنے ماموں سے اس کی تکمیل کر سکیں۔ جب آپ کی والدہ نے آپ کو فرید بابا کے سپرد کیا تو بابا صاحب بہت خوش ہوئے۔ فرمایا، بہن میں تمہارا بڑا احسان مند ہوں کہ تم نے ایسا سعادت مند اور لائق لڑکا مجھے دے دیا ہے جو پوری دنیا کو ہدایت کے نور سے جگمگا دینے والا ہے۔ حضرت مخدوم مشکل سے 12 سال کے تھے کہ ان کی روحانی طبیعت مکمل ہو گئی اور فرید بابا نے ان کو اپنے ہاتھ پر بیعت فرما لی۔ بیٹے کو بھائی کے سپرد کرنے کے بعد حضرت مخدوم کی والدہ نے ہرات جانے کا ارادہ ظاہر کیا اور بھائی سے کہا، بھائی اس کا خیال رکھیے کہ بچہ بھوکا نہ رہے۔ 12 برس کے بعد اگر زندگی نے وفا کی تو میں اس کی شادی کر دوں گی۔ فرید بابا بہن کی باتیں سن کر مسکرا دیے اور حضرت مخدوم کو ان کی والدہ کے سامنے بلا کر حکم دیا کہ بیٹا صبح سے ہی تم غریبوں اور محتاجوں میں لنگر تقسیم کیا کرو، دنیا سے کوئی تعلق نہ رکھتے۔ لنگر کھانے کا انتظام اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد آپ اس خدمت کو بہت اچھے طریقے سے انجام دیتے رہے۔ آپ کا ہر دن کا پروگرام یہ تھا کہ آپ اشراق کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے حجرے سے نکلتے اپنی آنکھوں کے سامنے غریبوں اور مسکینوں میں لنگر تقسیم کراتے اور تقسیم کرنے کے بعد حجرے میں داخل ہو کر دروازہ بند کر دیتے اور وظیفے میں لگ جاتے۔ جب شام کا وقت ہوتا تو آپ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد حجرے سے باہر لنگر تقسیم کرنے کے لیے تشریف لاتے اور فارغ ہونے کے بعد حجرے میں داخل ہو کر دروازہ بند ریاضت میں لگ جاتے۔ جس دن سے حضرت مخدوم نے لنگر تقسیم کرنا شروع کر دیا تھا اس دن کے بعد سے کسی نے آپ کو کوئی چیز کھاتے پیتے نہیں دیکھا، یعنی آپ نے جسمانی کھانا بالکل چھوڑ دیا تھا۔ شیخ فضل الرحمان نے ایک دن آپ کو حجرے میں دھاڑے مار مار کر روتے دیکھا تو آپ نے حضرت مخدوم سے رونے کی وجہ پوچھی۔ آپ نے جواب میں فرمایا، مجھ کو سلوک کے ختم ہو جانے کا ڈر ہے۔ آج سے اللہ نے مجھ کو دنیا سے بے تعلق کر دیا ہے، اب اولیاء کرام کے سوا میرے پاس کوئی شخص نہیں آ سکے گا۔ چنانچہ اس دن کے بعد سے آپ کے حجرے کے اندر جانا تو دور کی بات کسی میں اتنی بھی طاقت نہ تھی کہ آپ کے حجرے کے قریب بھی بھٹک سکے۔ حضرت مخدوم نے چونکہ کھانا پینا قطعی چھوڑ دیا تھا اس لیے وہ بہت ہی کمزور ہو گئے تھے۔ ان کی والدہ نے ہرات سے واپس آنے کے بعد بیٹے کی یہ حالت دیکھی تو بھائی سے کہا، میں نے جاتے وقت نہایت عاجزی کے ساتھ عرض کیا تھا کہ میرے بچے کو بھوکا نہ رکھنا، لیکن آپ نے تو اسے ایک دن بھی کھانے کو نہ دیا۔ فرید بابا نے جواب دیا کہ میں نے تو تمہارے سامنے ہی علاؤالدین کو لنگر کھانے کا مالک بنا دیا تھا، اس میں میری کیا غلطی ہے؟ یہ فرمانے کے بعد فرید بابا نے مخدوم صاحب کو طلب کیا اور ان سے بھوکا رہنے کی وجہ معلوم کی تو آپ نے جواب دیا کہ مجھ کو لنگر بانٹنے کا حکم دیا گیا تھا نہ کہ اس میں سے کھانے کا۔ یہ سن کر سب حیران ہو گئے۔ فرید بابا نے فرمایا کہ یہ صابر صبر کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کھانے کے لیے پیدا ہی نہیں کیا۔ اس واقعے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت مخدوم کا صبر کس اونچائی تک پہنچا ہوا تھا۔ دلی کی خلافت ملنے پر فرید بابا نے جب آپ کو خلافت سے نوازا تو آپ کو دلی کے لیے خلافت کا حکم نامہ دے کر فرمایا کہ پہلے میرے بھائی شیخ جمال ہاشمی سے ملاقات کرنا اور ان سے خلافت نامہ کو درست کرا کے دلی جانا۔ آپ جب ہاشی پہنچے تو شیخ جمال نے آپ کا بےحد احترام کیا لیکن دلی کے لیے حکم نامے کی تصدیق نہ کی۔ آپ سیدھے پھر فرید بابا کے پاس آئے اور بابا فرید نے اس بار
कलियर उनके लिए मुकर्रर फरमा दिया और आपने खास दस्तखत से हुक्मनामा देकर कलियर जाने की इजाजत दे दी। इस तरह कलियर ही को एहसास हासिल हुआ कि वहाँ से आपकी हिदायत की रोशनी मुल्क के दूसरे हिस्सों में फैली। ठीक इन खिलजी चित्तौड़ का किला जीत रहा था। हजरत मखदूम अलाउद्दीन अहमद साबिर कलियर रहमतुल्लाह अचानक इंतकाल फरमा गए। इंतकाल की तारीख 13 रबीउल अव्वल 690 हिजरी मुताबिक 1291 ईस्वी है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।